اللہ کارروائی کی جائے، لیکن اس سے ہرگز یہ بات ختم نہیں ہوتی کہ عمران احمد نیازی اپنی جماعت کو پاکستان کے باہر ممنوع ذرائع سے پیسے لے کر چلاتا رہا، وہ ممنوع اکاؤنٹ سے فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں کس ایجنڈا پر سیاست کر رہا تھا؟ اب سوال یہ ہے، دیکھیے جو پولیٹیکل آرڈر ہے پارٹیز کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ فنڈنگ جو ہے وہ سیاسی جماعت جو پاکستان میں سیاست کر رہی ہے وہ کن کن ذرائعوں سے نہیں لے سکتی۔ آج فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے، عمران خان نہ صادق ہے نہ امین ہے، اور عمران خان بہت بڑا چور ہے۔ اور یہاں پر فیصلہ میرے آگے ہے، بہت تفصیلی فیصلہ ہے، لہٰذا اس کے جو خد و خال ہیں اس پر بات کرنے کا اس وقت ٹائم بھی نہیں، اور ہم اس پر اور زیادہ تفصیل سے اب یہ جو اوپری طور پر ہم نے چیزیں دیکھی ہیں جس سے کہ یہ ظاہر ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا، اس نے جو حلف نامہ جمع کرایا الیکشن کمیشن میں وہ جھوٹا تھا، اس نے جو ڈیٹیلز دیں وہ تمام جھوٹی ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ جو ممنوع فنڈنگ ہے فورن باہر پاکستان کے باہر سے اس کے ثبوت مل چکے ہیں۔ اب یہاں واٹر کرکٹ لمیٹڈ جو کیمن آئیلینڈ کی کمپنی ہے اس میں عارف نقوی جو اونر ہیں براج گروپ کے، ان کے ذریعے ان کو $2 ملین سے زائد کی رقم آتی ہے، پروہیبٹڈ منی ہے، اور یہ کہا گیا ہے۔ پھر کوئی برسٹل انجینئرنگ ہے، پھر کوئی ای پلانٹ ٹرسٹیز ہے، 34 ایسے بھارتی صنعت کار ہیں جن کے پیسے لے کر عمران احمد نیازی نے پاکستان کے اندر سیاست کی۔ ایسے 34 افراد جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک کوئی رومیتا شیٹی صاحبہ ہیں، یو ایس بیس بزنس وومن ہے، انڈین اوریجن ہے، ان کی جانب سے کئی ہزار ڈالر جو ہیں وہ عمران خان کو دیے گئے پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے مختلف کمپنیز ہیں، تقریباً 350 سے زائد کمپنیز ہیں جنہوں نے عمران خان کو پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے پیسے دیے۔ یہ عمران احمد نیازی باہر سے ممنوع اکاؤنٹ سے پیسے لا کر اس ملک میں سیاست کر رہا تھا، تو یقیناً جس ایجنڈا پہ سیاست کر رہا تھا اس پر بھی سوال اٹھتا ہے، اس کی فنڈنگ پر بھی سوال اٹھتا ہے، اور وہ سپرٹ جس سپرٹ کے تحت یہ قانون موجود ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اس سپرٹ کی روشنی میں جو کچھ عمران خان کے اوپر ثابت ہو گیا ہے آج 8 سالہ فیصلے کے جو نتیجے میں، وہ تمام چیزیں بالکل سامنے ہیں۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ اس ڈھٹائی کے ساتھ، اس بے شرمی کے ساتھ پی ٹی آئی کے اراکین این فیصلے کے بعد پریس کانفرنس کرتے کہتے ہیں کہ جی جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح ہوا، جو ہم نے کہا، ارے بھائی جو تم کہہ رہے تھے وہ سارا جھوٹ ثابت ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمہیں جھوٹا کہا ہے، عمران خان کو جھوٹا قرار دیا ہے، اس کو بے ایمان قرار دیا ہے، اس کو صادق اور امین کے لقب سے نہیں نوازا۔ جو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ عمران لہرا رہا تھا وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ تھے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیا کرنا تھا؟ الیکشن کمیشن نے اپنی فائنڈنگز کے اوپر فیصلہ سنانا تھا، اس نے سزا تو نہیں دینی تھی۔ تو یہ ڈھنڈورا وہاں پیٹ رہے تھے باہر کھڑے ہو کے، دیکھیں ہمیں سزا نہیں ملی۔ ارے بھائی قانونی ایک فیصلہ آیا ہے، اب اس قانونی فیصلے کی جو چارہ گوئی آگے ہونی ہے اس پر اقدامات اٹھائے جائیں گے، اس پر اس کا فالو اپ ہوگا۔ فیصلہ تو آ گیا ہے، یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے، اس فیصلے کو اب دیکھا جائے گا یقیناً کہ اس کے خد و خال کیا ہے، اس کے اندر جو رقوم ہے۔ اب یہ فیصلہ ہے، اب اس فیصلے کو کیسے پڑھ لیا پی ٹی آئی نے؟ ایک دم جیسے ہی فیصلہ سنائی دیا انہوں نے فیصلہ پڑھ بھی لیا، یہ فیصلہ، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی رائے بھی دے دی کہ ہم مجرم نہیں ہیں۔ ارے بھائی تم سرہن، تم بالکل مجرم ثابت ہوئے ہو اس فیصلے کے اندر، تم کس بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے؟ اور ساتھ ہی ساتھ
چونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے اوپر لگائے گئے تمام تر الزامات، جو کہ میں ایک بات پھر آپ سے ریپیٹ کروں، ان کی کسی مخالف سیاسی جماعت نے نہیں لگائے، ان کے اپنے بانی رکن نے لگائے ہیں۔ سیاسی جماعتیں تو یقیناً منتظر تھیں کہ الیکشن کمیشن نے 8 برس کیوں لگا دیے اس فیصلے پر، یہ کیوں اتنا لاڈلا ہے کہ اس کے فیصلے جو ہے سنائے نہیں جاتے، یہ کیوں اتنا لاڈلا ہے کہ اسے صادق اور امین کے جھوٹے سرٹیفکیٹس دے دیے جاتے ہیں، یہ کیوں اتنا لاڈلا ہے کہ اس نے کتنی مرتبہ ریٹ پٹیشن ڈال کر اس فیصلے کو روکا ہے اور اس کی بات سنی گئی ہے۔ انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں ہی ہزاروں مرتبہ میرا خیال ہے ایفیڈیوٹس جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، وہ سارے ایفیڈیوٹ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، اور یہ سارا گورکھ دھندا تو 2014 میں جمع ہوا ہے جو مواد اس کے خلاف۔ 2014 کے بعد یہ ڈھیٹ شخص تو رکا نہیں تھا نا اپنے کام کرنے سے، یہ تو اپنے کام کرتا رہا، اور حکومت میں آنے کے بعد جو سکینڈلز ہیں جس کے اوپر اب یہ آج اس کی چیخیں نکلتی ہیں، جب فرا گوگی پہ ہاتھ ڈالو تو چیخیں نکلتی ہیں، جب وہ بخاری صاحب پہ ہاتھ ڈالے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، جب رنگ روڈ سکینڈل پہ بات کریں تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچنے پر بات کریں تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، پھر یہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں عوام کو گھسیٹتا ہے۔ بھئی عوام کا اس میں کیا جائے؟ تم نے عوام سے پوچھ کے 550 کمپنی سے باہر کی ملکوں سے پیسے بٹورے، تم نے عوام سے پوچھ کر بھارتی صنعت کاروں سے پیسے لیے، تم نے عوام سے پوچھ کر اس جو محترم ہے، تو پاکستانی عوام کو اس میں کیوں ڈھکیلتے؟ اس کے علاوہ جو آج ان کے اراکین بات کر رہے تھے اور اس سے قبل بھی کرتے رہے، اوورسیز پاکستانی، بھائی اوورسیز پاکستانیوں کو ڈھال مت بناؤ، یہاں بات ان معصوم پاکستانیوں کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے، یہ سنگین جرائم ہیں جو ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ جب تک الزام تھا تو وہ الزام تھا، لیکن جب ثابت ہو جائے تو وہ جرم بن جاتا ہے۔ تو ان سنگین جرائم کا جواب عمران احمد نیازی کو دینا ہوگا، اب اور مزید جھوٹ سے کام نہیں چل سکتا، یہ جھوٹ بولے جاتا ہے۔ وہ ایک کہانی ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، پائڈ پائپر، وہ پائڈ پائپر جو تھا وہ بین بجا کر بچوں کو لے گیا اور کھائی میں گر گئے وہ بچے، یہ وہی پائڈ پائپر ہے جو جھوٹی بین بجا رہا ہے، اور اس جھوٹی بین پر کچھ لوگ بے وقوف بن رہے ہیں، بٹ یہ آدمی جھوٹا تھا، جھوٹا ہے، اور آج بھی یہ جھوٹا ثابت ہوا، اور آج تو یہ چور نکلا ہے جو یہ لیکچر دیتا تھا اور بڑی بڑی نصیحتیں کرتا تھا، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے۔ او بھائی تم تو چور نکلے ہو خود، تم دوسروں کو امپورٹڈ کی بات کرتے ہو، کسی برٹش کمپنی سے تم نے پیسہ بٹور کے سیاست کی ہے، کسی آسٹریلین کمپنی سے تم نے پیسہ لے کر سیاست کی ہے، کسی سوئٹزرلینڈ کی کمپنی سے تم نے پیسہ لے کر سیاست کی ہے، تم نے پاکستان کے باہر کوئی کمپنی چھوڑی ہے جس سے تم نے پیسہ نہ لیا ہو پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے؟ اسی لیے تو اس کو پاکستان میں آلو اور ٹماٹر کے داموں سے کوئی غرض نہیں تھا، اسی لیے تو ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے اسے کوئی غرض نہیں تھا، اسی لیے تو غریب کی جھوپڑی جو ہے اس پر جو ہے وہ مسمار کر دی جائے اور اس کا اپنا ریگولرائز کر دیا جائے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں تھا کہ اس کے کتنے فائدے ہو رہے ہیں اور غریب کے کتنے نقصان ہو رہے ہیں، اسی لیے تو 4 برسوں میں اس نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا، اس کو کوئی غرض نہیں تھا۔ تو جو اس نے حرکتیں 4 برسوں میں کی ہیں وہ بھی واضح کرتی ہیں کہ اسے اس ملک سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تھوڑی سی منی لانڈرنگ، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے اس کے دوست نے، اور اسی طرح کہتا ہے کہ اس کی تو باتیں یاد بھی آتی ہیں تو غصہ آتا ہے، کیونکہ کوئی ذی شعور اور سمجھدار شخص اس کی بکواس خرید نہیں سکتا اور اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ فیصل صاحب آپ بھی اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 سال بعد جو ہے وہ ایک کیس جس کا ہمیں انتظار تھا فیصلے کا آج آیا۔ آج صبح جب میں میڈیا کے ذریعے ان کی پریس کانفرنس کو دیکھ رہا تھا مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی،
کہ ایک تو ان کی چوری پکڑی گئی اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اتنی خوشی کے ساتھ اس کو وہ کر رہے تھے کہ جی ہماری تو چوری نہیں پکڑی گئی، ہم تو بڑے صادق اور امین قرار دے دیے گئے، ہم جو ہے بالکل صاف شفاف ہو کر ہم جو ہے آ گئے ہیں۔ لیکن وہ شخص کبھی بھی صاف شفاف نہیں ہو سکتا جو خود کرپشن کے پیسوں پہ پلا ہو۔ اکرام اللہ نیازی پاکستان کے ایک سرٹیفائیڈ کرپٹ شخص تھا، جس کے فرزند عمران نیازی صاحب ہیں۔ ان کے والد صاحب کو کرپشن پہ نکالا گیا تھا، ان پہ کرپشن ثابت ہوئی تھی، اور یہ آج آ کر ہمیں لیکچر دیتا ہے چور فلاں ڈاکو فلاں یہ۔ آج تو آپ کی چوری بھی پکڑی گئی، آج تو آپ کے ڈاکے بھی پکڑے گئے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے آئینی عہدے پہ بٹھایا تھا، جو آج 11 اور 16 اکاؤنٹس جو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن جس کو تیرہ فیصلے اون نہیں کر رہی، پی ٹی آئی اس کو اون نہیں کر رہی، کس کے اکاؤنٹ تھے؟ الوی صاحب کے اکاؤنٹ تھے، سپیکر قومی اسمبلی جو ان کے تھے ان کا اکاؤنٹ تھا، ان کے گورنر عمران اسماعیل کا اکاؤنٹ تھا، ان کے گورنر شاہ فرمان کے اکاؤنٹ تھا۔ ایسے ایسے لوگوں کے ان کے اکاؤنٹس تھے جن کو یہ اون نہیں کرتے۔ یہ عمران صاحب کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب وہ مشکل میں پھنستے ہیں تو اپنوں کو ہی ذبح کرتے ہیں۔ آج کوئی بھی ان کی مخالف جماعت الیکشن کمیشن میں انہوں نے کیس نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ایک بنیادی رکن جنہوں نے اس پارٹی کی بنیاد ان کے ساتھ رکھی تھی، اکبر ایس بابر نے، وہ ان کے خلاف گئے تھے الیکشن کمیشن میں۔ اور پھر جب یہ الیکشن کمیشن جاتے ہیں کہتے ہیں یار آپ ہمارے ساتھ کیا، آپ تو پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں، پی ایم ایل این کو بھی دیکھیں، بھئی حساب کتاب ہر کسی نے اپنا خود دینا ہے۔ ہم سے جو الیکشن کمیشن ڈاکومنٹس مانگے گی اور مانگی ہیں، ہماری ٹیم نے ان کو پرووائڈ کی ہیں، اور بھی مانگیں گے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، لیکن آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے، آپ نے ہمارے حساب نہیں دینا ہے، ہم نے آپ کا حساب دینا ہے۔ آپ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل بھی آپ چور نکلے، انٹرنیشنل ڈاکو نکلے، اور وہ جو ایک جھوٹا صادق اور امین کا آپ کے پاس ایک شخص نے جو پروانہ دیا تھا، ثاقب نثار نامی شخص نے، جس نے کہا تھا کہ میں ڈیم فنڈ کے نام پہ ایک ڈھونگ رچایا تھا، اور جس نے کہا تھا کہ میں اس ڈیم کا چوکیدارہ کروں گا۔ آج وہ چوکیدار صاحب کدھر ہیں؟ میں خورشید شاہ صاحب کو جو کہ واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں ان کو سفارش کروں گا اگر ان کی کوئی اپلیکیشن چوکیدارے کے حوالے سے ڈیم کے آئی ہے تو ان کو کم از کم جواب دے دیں تاکہ اس ڈیم کا چوکیدارہ کریں۔ اس قسم کے سرٹیفکیٹیں گھما کر آپ صادق اور امین نہیں بن سکتے۔ آج آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک ادارہ ہے جس کے چیف الیکشن کمشنر کو پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کسی جماعت جو آپ کی مخالف اسے نہیں بٹھایا بلکہ آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ اس سے ایماندار، اس سے اچھا اور اس سے بہترین شخص مجھے پاکستان میں نہیں مل سکا، اور میں نے لگایا، اور انہوں نے ہی آپ کو آج یہاں پر ڈکلیئر کیا کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے۔ آج اگر ان میں سے تھوڑی سی بھی اخلاقیات ہوتی جو کہ ان میں نہیں ہیں، آج وہ ریزائن کرتے کہ میں صادق اور امین نہیں رہا، میں سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو قرار دیا مجھے انہوں نے، لیکن ہمیں ان سے کوئی امید نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں، آج جو شخص کہتا تھا کہ میں عافیہ صدیقی کا کیس لڑوں گا انٹرنیشنل فورم پہ، وہ آج گوگی بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے، آج وہ عارف نقوی بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے، اور مانتا بھی ہے کہ وہ میرے دوست ہیں۔ ہم نہیں کہتے، سابقہ ڈی جی ایف آئی اے میمن صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے 87 ارب روپے کا ان کا سکینڈل ان کے سامنے رکھا وزیر اعظم صاحب کے سامنے اس وقت کے، تو میں سمجھتا کہ مجھے کوئی اپریسیشن ملے گی، لیکن الٹا انہوں نے مجھ پہ غصہ کیا اور ڈانٹ کی کہ آپ نے ایسے شخص کو جو ہمیں فنڈنگ کرتا ہے، جنہوں نے ہمیں پارٹی کو فنڈنگ کیا ہے، آپ اس کو اس قسم کے جو ہے اس میں آپ پھنسائیں گے جس کو ہم بالکل ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا آج جس ڈٹائی کے ساتھ، آج جس وہ کہتے ہیں چوری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں سینہ زوری بھی، آج جس ڈٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مجھے ان پر بھی تعجب آتا ہے کہ آج کس طریقے سے آج وہ اپنی چوریوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج ایک شارٹ آرڈر جس قسم کا آیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آنی ہے، اس کے بعد حکومت نے بھی اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے، لیکن آج جو شخص 25 سالہ جدوجہد جو کہہ رہا تھا کہ میں نے کی ہے انصاف کے لیے،
25 साल जदोजहद मैंने सादिक और अमीर के लिए की है, आज तो सब ज़ाहिर है। आज जिस शख्स को वो 25 साल से पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहलाता था, आज उसने उसको पंजाब की सीएमशिप दे दी, बुजदार प्लस प्लस को बिठा दिया। तो आप देखें कि उनके दाएं बाएं जो लोग भी हैं, जिस पे भी आप उंगली रखेंगे, सब आपको इसी किस्म के लोग निकलेंगे। लिहाजा आज पाकिस्तान में साबित हुआ कि इमरान नियाजी साहब इस मुल्क के बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है सबसे बड़े चोर और डाकू साबित हुए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह। नासिर नकवी साहब और साहब न्यूज़ से शाहिद साहब जी, मेरा सवाल ये है कि अभी जो फैसला आया है जी, इस पर फर्दर हुकूमत क्या करेगी और मुस्तकबिल में सियासी नतायज के हवाले से आप क्या? देखिए फैसले के अंदर नकवी साहब जो एक लास्ट पैरा है वो भी मैं आपको पढ़ दूं। जो लास्ट पैरा है उसमें ये कहा गया है, ये फैसले के अंदर है, Therefore, in view of the material available on the record and above discussion, the matter falls within the ambit of Article 17(3) of the Constitution of Pakistan. अब इसमें मजीद उन्होंने कहा है कि Article 6(3) and Article 2(c) of Political Parties Order 2002 और उसमें Article 17(3) of the Constitution, उसमें मैं आपको quote and quote बता दूं कि every political party shall account for the source of its fund in accordance with law. पाकिस्तान में लॉ क्या था? पॉलिटिकल पार्टीज का। अब पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऑर्डर या जो उसका लॉ है उसके अंदर बड़ी वाज़े लिखी है, उसमें इमरान खान के मुताबिक चीज़ें बदल नहीं सकती, वो कितना भी चाहे इस चीज़ को। अगर इमरान मुतमईन था तो उससे कोई ये पूछे कि तुमने इतनी मर्तबा रिट पिटिशन क्यों डाली कि फैसला रोका जाए, उससे कोई ये पूछे कि उसने अपने वकला को ये क्यों कहा कि इन तमाम प्रोसीडिंग्स की जो हियरिंग्स हैं उनको सीक्रेट रखा जाए, इमरान से कोई ये पूछे, फिर उससे ये भी कोई पूछे कि अभी फैसला आया नहीं और अगर तुम्हें पता है कि तुम क्लीन हो तो उससे पहले तुमने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की कॉल क्यों दी? ये बहुत अहम सवालात हैं। पूरी दुनिया तो अब झूठ नहीं बोलेगी ना, चलो दुनिया के कुछ अफराद को तुमने उल्लू बना दिया हो या बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, फैक्ट बदल नहीं सकता। अब आ जाते हैं कि इस पर मजीद क्या होगा। देखिए जो चीज़ें हुकूमत के सुपुर्द की होंगी इस जजमेंट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने, वो हुकूमत उस पर लीगल अपना व्यू पॉइंट बनाएगी और उस पर अमल करेगी। इसके अलावा इस जजमेंट की रोशनी में अब किसी को रोका नहीं जा सकता इसके हवाले से अदालत जाने या उस पर जो उन्होंने अपना लाएअमल इख्तियार करना है। ये अब पब्लिक में है पूरा फैसला, और पूरा फैसला भरा हुआ है इनकी गलत कारियों से। पूरा फैसला जैसे फैसल साहब ने फरमाया 13 अकाउंट्स हैं जिस पर के जिससे ये लाताल्की का इजहार कर रहे हैं, लेकिन लाताल्की का इजहार फिर आरिफ अलवी से भी कर रहे हैं, असद कैसर से भी कर रहे हैं, इमरान इस्माइल से भी कर रहे हैं और दीगर अरकान से भी कर रहे हैं जिनके नाम पर ये अकाउंट्स हैं। ये किसी टॉम डिक और हैरी जिसे हम कहते हैं ना उसके नाम पर नहीं है, ये इनके अपने प्रोमिनेंट लोगों के नामों पर हैं जो कि पाकिस्तान के अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं या फाइज हैं, आईनी ओहदों पर, आईनी, दिस बेयर इन माइंड। सो ये मजाक नहीं है, अब गाली देकर काम नहीं चलेगा। अकबर एस बाबर को भी सुबह जो है वो तोहमतें उस पर लगा रहे थे उस शख्स पर, मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे कि जी मैं तो खुद लड़ा हूँ, मैंने तो किसी से कोई मदद नहीं ली लड़ने के लिए। तो जिसकी पगड़ी मर्जी है उछालते, क्योंकि इमरान की अपनी कोई पगड़ी नहीं है ना, वो खुद आदमी ऐसा है जिसको इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। जो